السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ڈاکٹر گائز، ذاکر نائک صاحب آپ ہماری ویڈیو دور تک دامت دیکھنا۔ برکاتہم کی کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا ہے وہ بتانے کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب ہے متنبی، ایک شاعر تھا ابو الطیب متنبی، اس کا ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اس کے پہلے قصیدے کا ہے، جو پہلا قصیدہ ہے۔ مضت الدہور فما اتین بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام۔ تو یہ شعر اب میں نے 1974 میں متنبی پڑھی تھی، تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی، تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من امثالہ، کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے، اور اصل ہے اللہ کی قبولیت۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو بھی کمزور ہے، چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں۔ آپ کی کیا لینگویج ہے مدر لینگویج؟ انگریزی، لیکن ویسے آپ بمبئی کے ہیں؟ جی ہاں، بمبئی کے، تو ہندی بات کر لیتے، ہاں، لیکن تعلیم ہوئی انگریزی میں۔ تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا، تو اردو کمزور ہے، عربی لہجہ کمزور ہے، لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ جو کہ یہ میرے مہمان بنے ہیں، لیکن تھوڑے سے کلمات ڈاکٹر صاحب کے بھی ہم سننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مولانا طارق جمیل صاحب، میرے محترم مشائخ، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں ہوں گی، تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ الحمدللہ میں کئی سالوں سے پاکستان آنے کی تمنا رکھتا تھا، کئی سالوں سے، اور اللہ نے اسے اب پورا کیا۔ 11-12 دن پہلے میں پاکستان میں آیا الحمدللہ، اور آج میں لاہور شہر میں آیا، اور میری تمنا تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملوں۔ ملاقات پہلے ہو چکی تھی ان سے، مکہ میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اپنے شہر میں ملنے کا کچھ الگ لطف ہے۔ الحمدللہ
آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور جب میں پاکستان میں آیا تقریباً 11 دن ہو گئے، مجھے بہت خوشی ہو رہی جو جذبہ پاکستانیوں کو دیکھ کے، الحمدللہ۔ میں ان کا جذبہ تو باہر دیگر مذاہب میں دیکھ چکا ہوں، جب ملاقات ہوتی ہے گلف کنٹری میں، چاہے دبئی ہو، سعودی ہو، قطر ہو، کویت ہو، یو کے ہو، لیکن الحمدللہ اور مجھے لگتا ہے کہ جو پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کا وہ بہت ماشاءاللہ بہت ہائی ہے، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، واحد ملک۔ تو ہمیشہ پاکستان سے امید رہتی ہے، اور اب آنے کے بعد جو پاکستانیوں کی محبت دیکھی اور جو ان کا جذبہ دیکھا، باہر تو دیکھتا تھا، پاکستان آ کے ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا۔ اور جتنے مدارس میں ہم گئے، چاہے کراچی میں، چاہے لاہور میں، الحمدللہ اکثر دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آپس میں تناؤ رہتا ہے، لیکن میں جب یہاں آیا تو جو محبت دیکھی میں نے، کافی خوش ہو گیا الحمدللہ۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بمبئی میں جب میں سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہمارے پیس ٹی وی کے لیے کانفرنس جب کرتے تھے، تو ہم ماشاءاللہ دیگر مذاہب کے وہاں جب ہم ڈیبیٹ کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کا کانفرنس رکھتے تھے ہم، تو دیگر مسلک کے لوگ کو بلاتے تھے، اور جس طریقے سے پاکستان کا ماحول ہے ویسا ہی ماحول آپ دیکھیں ہندوستان کا بھی کچھ حد تک ہے۔ اور میرا اصول ہمیشہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔